میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس ایپیسوڈ میں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میرے ساتھ ہیں یہاں پہ یاسر ہاشمی اور میرے ساتھ ہیں کومل سید، جو میری مدد کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے کہ ہم ڈسکوری کے راستے پہ آگے چل سکیں گراف تھیوری اور الگورتھمز کے فیلڈ کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے کہ یاسر سائیکالوجی آف لرننگ میں اسپیشلائز کرتے ہیں اور کومل از اے ٹپیکل لرنر۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کورس کے اندر ہم آپ کو پڑھانے کی بجائے، ٹیچ کرنے کی بجائے، ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو سوچنے کے نئے راستے بتائیں، آپ انوویٹیولی سوچ سکیں، آپ نئے طریقے سے سوچ سکیں، آپ مختلف طریقوں سے مسائل کو حل کر سکیں۔ اس سوچ کے سفر میں میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، تھنکنگ میں آپ کی یاسر ہیلپ کریں گے، اور کامن سینس اور ریزننگ میں کومل آپ کی مدد کریں گی۔ اس میں ہم سوال پوچھیں گے، ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ بھی اپنے آپ سے سوال پوچھیں، اور اس سوال پوچھنے کے عمل میں ہم آگے بڑھیں گے، اور امید ہے کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ انجوائے کریں گے۔ تو میں اب پہلے آپ کو کچھ تھوڑا بہت بتا دوں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کیا کیا تھا اور اس ایپیسوڈ کو ہم اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو سلائیڈ پر جو گراف نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر اس گراف میں ہم میکسیمم ایج ڈس جوائنٹ پاتھس نکالنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا پرابلم تھا جو ہم سالو کر رہے تھے۔ ہم نے ایک پاتھ ٹول استعمال کیا تھا، فائنڈ پاتھ ٹول، جس کے ذریعے سے ہم ایک پاتھ نکالتے تھے ایس سے ٹی تک، آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے وہ پاتھ۔ اس کے بعد اگر ہم اس پاتھ کو ڈیلیٹ کر دیتے تھے تو ہمارا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ وہ پاتھ نہ صرف خود ڈیلیٹ ہو جاتا تھا بلکہ جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے وہ اور بھی پاتھس کو اپنے ساتھ ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاتھ کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کو بالکل کچھ نہ کریں، اس کو موجود رکھیں، ڈیلیٹ نہ کریں، تو مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا تھا کہ جب ہم فائنڈ پاتھ ٹول سے کہتے تھے کہ ایک اور پاتھ نکالو تو وہی پاتھ ہمیں وہ دوبارہ آؤٹ پٹ کر دیتا تھا، اور اگر ہم تیسری دفعہ کہتے تھے تو وہ تیسری دفعہ بھی وہی پاتھ آؤٹ پٹ کر دیتا تھا۔ ہم چاہتے یہ تھے کہ ہر دفعہ وہ ہمیں ایک نیا ایج ڈس جوائنٹ پاتھ آؤٹ پٹ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک پاتھ آؤٹ پٹ کرے، سیکنڈ ٹائم جب ہم اس سے کہیں تو وہ ایک نیا پاتھ ہمیں دے جو پرانے پاتھ سے اس طرح مختلف ہو کہ اس نئے پاتھ میں کوئی ایج بھی پرانے پاتھ کی استعمال نہ ہو رہی ہو۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے سوچنے کی کوشش کی کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ہم ایک مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، ایک اور مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ میں نے کومل سے پوچھا تھا کہ آپ بتائیے کہ ایک ایج کو اگر ہم ڈیلیٹ نہ کرنا چاہیں تو اس پہ ہم مزید کیا آپریشن کر سکتے ہیں۔ تو کومل نے کہا تھا کہ ڈیلیٹ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کسی ایک ایج کے اوپر صرف ایک ہی آپریشن رہ جاتا ہے، آپ اس کی ڈائریکشن، ایجز کی ڈائریکشن کو ریورس کر دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں اور اس سارے جو ایجز اس پاتھ میں آ رہے ہیں ان سارے ایجز کی ڈائریکشن کو ریورس کر دیتے ہیں تو کیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم ایک پاتھ نکالیں؟ ہم فائنڈ پاتھ ٹول سے کہیں کہ ایک پاتھ نکالو، اس نے ہمیں ایک پاتھ نکال کے دیا، اب ہم اس پاتھ کی تمام ایجز کو ریورس کر دیں اور اس کے بعد موڈیفائڈ گراف کو دوبارہ فائنڈ پاتھ ٹول کو دیں اور اس سے کہیں اب ایک نیا پاتھ نکالو۔ کیا اب فائنڈ پاتھ ٹول ہمیں جو ایجز نکال کے دے گا، جو پاتھ نکال کے دے گا، جو نیا پاتھ نکال کے دے گا، کیا وہ پاتھ ایسا ہوگا جس کی ایجز کامن نہ ہوں پچھلے پاتھ کے ساتھ، جو ایج ڈس جوائنٹ ہو پہلے پاتھ کے ساتھ؟ تو اس سوال پر ہم نے اپنا پچھلا ایپیسوڈ ختم کیا تھا۔ ہم نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ یہ آئیڈیا بڑا انوویٹو ہے کہ اب ایجز کو ڈیلیٹ کرنے کی بجائے ایک پاتھ کے ہم اس کی ایجز کو ریورس کر رہے ہیں۔ یہ انوویٹو اس وجہ سے ہے کہ اب وہی پاتھ دوبارہ سے ہمیں نہیں ملے گا، لیکن جو نیا پاتھ ملے گا کیا وہ ایج ڈس جوائنٹ ہوگا پچھلے پاتھ کے ساتھ؟ ہم یہاں پر تھے، یہیں سے ہم اپنی بات چیت کا، اپنے سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ یاسر سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہم جہاں پر تھے اس کے بعد اب یہ کیا سوچتے ہیں
اس نئی ڈیولپمنٹ کے بارے میں جس میں ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں, اس کی تمام ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں, دوبارہ سے پھر ہم اپنے فائنڈ پاتھ ٹول سے کہتے ہیں ایک نیا پاتھ نکالو, وہ ایک نیا پاتھ نکالتا ہے اور ہم چلتے جاتے ہیں. یاسر, اس میں بہتر ہوتا اگر ہم کوئی طریقہ نکال سکتے کہ وہ اوپر والا پاتھ الگ سے نکال لے اور نیچے والا پاتھ الگ سے نکال لے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو بیچ میں سے جو گزر رہا ہے, اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب آپ یہ ایج ریورس کر دیں گے درمیان والی, تو یہ الٹا اس میں سے پاتھ نکال لے گا, اینڈ دیٹ ریورسڈ ایج از ناٹ اے پارٹ آف دی اوریجنل گراف. یہ یاسر آپ نے صحیح نوٹ کیا اس سلائیڈ کے اوپر سے, اور یہ بات بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اگر وہ شروع میں ہی ایک پاتھ نکال لیتا جو ایس سے اے پہ جاتا, اے سے سی پہ جاتا اور سی سے ٹی پہ جاتا, تو پھر ہمارا نیچے کے پاتھ کے راستے بند نہ ہوتے. تو ایک اوپر سے ہم پاتھ نکال لیتے ایس اے سی ٹی, اور ایک نیچے سے پاتھ نکال لیتے ایس بی ڈی ٹی. لیکن جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور میں اس چیز پہ دوبارہ سے سٹریس کرنا چاہوں گا, اس پہ زور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے فائنڈ پاتھ ٹول نے ایک غلط پاتھ نکال ہی دیا ہے, تو اب آپ یہ اس پہ انسسٹ نہ کریں کہ اس پاتھ کو ہم پھینک دیتے ہیں اور دوبارہ سے کہتے ہیں وہ کوئی اور پاتھ نکالے. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پھر یہی پاتھ نکال دے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسی پاتھ کو ایکسیپٹ کر کے آگے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب آگے چلنے کی کوشش میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایجز کو ریورس کرنے کی کوشش کی تھی. تو اب دوبارہ سے آپ غور سے دیکھیے, جب ہم ایجز کو ریورس کر دیتے ہیں تو اب ایس سے اے کی طرف ایج نہیں ہے بلکہ اے سے ایس کی طرف ایج ہے نئے گراف میں. اب اے سے ڈی کی طرف ایج نہیں ہے بلکہ ڈی سے اے کی طرف ایج ہے, اور اسی طرح سے ڈی سے ٹی کی طرف ایج نہیں ہے بلکہ ٹی سے ڈی کی طرف ایج ہے. اب جب ہم یہ نیا گراف اپنے فائنڈ پاتھ ٹول کو دیتے ہیں تو وہ ایک نیا پاتھ نکالتا ہے, اور جیسا کہ آپ نے اعتراض کیا کہ اب یہ نیا پاتھ جو ہے یہ ڈی سے اے کی طرف ایک ایج پہ جا رہا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اوریجنل گراف میں اے سے ڈی پر ایک ایج تھی اور ڈی سے اے کی طرف کوئی ایج نہیں تھی, لیکن یہ ڈی سے اے کی طرف جو ایج ہے یہ اس وقت نئی بنی ہے, نئی پیدا ہو گئی ہے جب ایک پرانا پاتھ ایس سے اے اور اے سے ڈی اور ڈی سے ٹی کی طرف جا رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایج ڈس جوائنٹ اس سینس میں تو یہ ہیں کہ دو پاتھس جو ہیں وہ ایک ایج سے ایک ہی ڈائریکشن میں سے نہیں گزر رہے. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور اس پہ آپ کو شاید تھوڑی بہت پریشانی بھی ہونی چاہیے کہ یہ دونوں پاتھ ایک ہی ایج کو استعمال کر رہے ہیں اپوزٹ ڈائریکشنز میں. تو اس پر آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ میرا تو اعتراض اس لیے ہے کیونکہ بنیادی طور پہ اوریجنل گراف میں یہ ایج موجود نہیں تھی, اور نہ ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس سے ہم ایج ڈس جوائنٹ پاتھ کی طرف کس طرح آگے چل سکتے ہیں. آپ کا یہ سوال بالکل ٹھیک ہے. انفیکٹ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک پاتھ جا رہا ہے جو اے سے ڈی کی طرف ایج کو ٹریورس کر رہا ہے, جبکہ دوسرا پاتھ جو ہے وہ ایس سے ڈی اور ڈی سے پھر اے کی طرف ٹریورس کر رہا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اگر آپ غور سے دیکھیں اور یہ نئی سلائیڈ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے سے ڈی کی طرف جو ایج تھی وہ اب استعمال ہی نہیں ہو رہی. ایک پاتھ اے سے ڈی کی طرف جا رہا ہے, دوسرا پاتھ ڈی سے اے کی طرف جا رہا ہے. آپ کو رائٹ ڈائیگرام میں یہ نظر آئے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سے ڈی کی طرف جو ایج تھی وہ استعمال نہیں ہوئی, اور اب پاتھس نے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر لیا ہے. انفیکٹ یاسر آپ کو یاد ہوگا آپ شروع سے یہ شکایت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم اوپر والا پاتھ لے لیتے جو ایس سے اے پہ جاتا ہے اور پھر سی پہ جاتا ہے اور ٹی پہ جاتا ہے تو پھر ہمیں پریشانی نہ ہوتی ان دا فرسٹ پلیس, اس لیے کہ نیچے کا پاتھ پھر کھلا رہتا. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم نے غلط ایک راستے پہ چل بھی پڑے ہیں تو کوئی بات نہیں. اب آپ دیکھیں اب وہی کچھ ہوا جو آپ شروع میں جس کی خواہش کر رہے تھے. انفیکٹ غلط راستے پہ ہم چلے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں احساس ہوا اور بیک ٹریک کیے بغیر ہم نے غلطی سے ریکور کر لیا, اور انفیکٹ وہی پاتھس آ گئے ہمارے پاس جو جس کی آپ شروع میں خواہش کر رہے تھے. ایس سے اے سے سی اور سی سے ٹی, اور نیچے والا پاتھ ایس سے بی, بی سے ڈی اور ڈی سے ٹی. تو اب تو میرے خیال میں آپ کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے. کیا خیال ہے یاسر؟ اٹس ٹرو. میں اگر اس کو اس طرح کہوں کہ بجائے ہم یہ کریں کہ ہم پاتھ ڈھونڈیں,
ہم وہ ایجز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. وڈ دس بی اے کریکٹ وے آف سیئنگ دیٹ؟ جی ہاں، اگر ہم ان ایجز کو جو ہمیں مسئلہ ہمارے لیے پیدا کر سکتے تھے، جیسے یہ ایج اے سے ڈی والی ایج ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر رہی تھی. آپ دوبارہ سے سلائیڈ کی طرف اگر دیکھیں تو یہ مسئلہ اس لیے کر رہی تھی، اور اس پہ ذرا غور کریں کہ یہ مسئلہ اس لیے کر رہی تھی کہ اگر ہم اس ایج کو اپنے شروع کے پاتھ میں استعمال کر لیتے ہیں اور بعد میں اس پاتھ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے باقی آگے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ایج تھی جس پہ ہمیں ٹریورس نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اس پرابلم کو اوائڈ کرنے کا ہم نے طریقہ یہ سمجھا، یہ جانا، یہ ڈسکور کیا یہاں پر کہ بجائے اس کے کہ ایجز کو ڈیلیٹ کریں ایک پاتھ کی، ہم نے ان کو ریورس کر دیا. جب ہم نے ان کو ریورس کیا تو اب ہمارے پاس یہ ایک نئی فلیکسیبلٹی آ گئی کہ ان ایجز کو جن کو ہم نے ریورس کر دیا تھا، ان ایجز کے ذریعے سے بھی ہمارے پاتھ گزر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پاتھ تو ایج اے ڈی میں سے گزرا اسی ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں وہ ایج نیچرلی پوائنٹ کر رہی تھی، اور دوسرا پاتھ اس ایج میں سے گزرا اس ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں وہ ایج پوائنٹ نہیں کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پاتھ سے ہم گزرے ہی نہیں، اور پاتھس نے اپنے آپ کو اس طرح ری ایڈجسٹ کر لیا کہ ایک پاتھ اوپر سے جا رہا ہے اور ایک پاتھ نیچے سے جا رہا ہے. تو اب اگر میں آپ کی بات سے ایگری کروں یہ کہہ کر کہ کسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا، ہم ان ایجز کو، ان تمام ایجز کو گراف میں اگر ہم کسی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں جو ایجز مسائل پیدا کرتی ہیں، جن ایجز پہ آگے جانے سے ہمیں بعض دفعہ کنفیوژن میں ہم پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان ایجز کو ڈیلیٹ کر دیں، تو پھر ہمارے پاس ایک ایسا کلین گراف آ جائے گا جس میں یہ مسئلہ کبھی نہیں ہوگا. اس میں پھر بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنا الگورتھم 5.1 استعمال کر کے پاتھس نکال سکتے ہیں، تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکتے ہیں. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ انوانٹیڈ ایجز کو ہم کس طرح سے پن پوائنٹ کریں، اور اس کے بعد پن پوائنٹ کرنے کے بعد ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں. کومل، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم ایک نیا ویریبل انٹروڈیوس کراتے ہیں اسٹیٹس کے نام سے. اسٹیٹس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی گراف انیشلائز کریں گے تو اس گراف میں سارے ایجز کا اسٹیٹس جو ہوگا اس کو ہم ان یوزڈ رکھ لیتے ہیں. جب ہم ایک نیا پاتھ نکالیں گے تو اس پاتھ کے سارے ایجز کا اسٹیٹس پھر ہم یوزڈ کر دیتے ہیں. جب ہم دوسری دفعہ اس گراف یا اس پاتھ کے ایجز کو ٹریورس کرتے ہیں ان دی اپوزٹ ڈائریکشن تو اس کا اسٹیٹس یوز سے ان یوزڈ ہو جاتا ہے. ہم اسی طرح سارے پاتھ نکال لیتے ہیں اینڈ وین وی آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ اینی مور پاتھس دین دا ان یوزڈ ایجز آر ریمووڈ بیکاز دے آر یوز لیس. وہ ہمیں میکسیمائز کرنے میں ہیلپ نہیں کر رہے ہمارے ایج ڈسجوائنٹ پاتھ جو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے کومل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. الگورتھم 5.2 آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت سلائیڈ کے اوپر، اور الگورتھم 5.2 میں ہم ایگزیکٹلی یہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم تمام ایجز کا، گراف کی تمام ایجز کا اسٹیٹس نکال لیں. اس میں دیکھیں پہلا اسٹیپ، اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پٹ ڈائریکٹڈ گراف ہے، ورٹیسز ایس اور ٹی ہیں، اسٹیٹس ہر ایج کا ان یوزڈ ہے، آؤٹ پٹ اس الگورتھم کا اسٹیٹس آف ایوری ایج ہے، نیو اسٹیٹس آف ایوری ایج. پہلا اسٹیپ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گراف ڈی ہے، اس کو ہم ایک گراف ایف میں کاپی کر دیتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ ہمارا یہ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سلائیڈ پر، کہ ہم ایک ڈائریکٹڈ پاتھ نکالتے ہیں ایس سے ٹی تک، اور تمام ایجز جو اس پاتھ میں استعمال ہوئی ہیں ان کا اسٹیٹس ہم چینج کر دیتے ہیں. اگر وہ یوز تھا تو اسے ان یوز کر دیتے ہیں، اگر وہ ان یوز تھا تو اسے یوز کر دیتے ہیں. تھرڈ اسٹیپ میں اور فورتھ اسٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ریورس کر دیتے ہیں ساری ایجز کو اس پاتھ کے اندر، اور اس کے بعد ہم ایک لوپ میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم دوبارہ ایک پاتھ نکالتے ہیں ایس سے ٹی تک، اور اب اس نئے پاتھ میں آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ نیا پاتھ جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ریورسڈ ایجز سے گزر رہا ہو. اس میں بھی ہم بالکل اسی طرح کریں گے. اگر کوئی ایج اس میں استعمال ہو رہی ہوگی تو اس ایج کا اسٹیٹس تبدیل ہو جائے گا. کیسے تبدیل ہوگا؟ اگر وہ یوزڈ ہوگا تو وہ ان یوزڈ ہو جائے گا، اگر وہ ان یوزڈ ہوگا تو وہ یوزڈ ہو جائے گا. اس الگورتھم کے آخر میں کیا ہوگا؟ اس کی آؤٹ پٹ ہمیں بتائے گی کہ کسی بھی ایج کا فائنل اسٹیٹس کیا ہے. اگر فائنل اسٹیٹس ان یوزڈ ہے تو اس کا مطلب جیسے کومل نے آپ کو بتایا اس ایج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے.
وہ ہمیں میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نکالنے میں ہیلپ نہیں دے رہی. اگر آپ دوسری سلائیڈ دیکھیں تو اس میں اس الگورتھم کی ورکنگ ایک گراف پہ دکھائی گئی ہے. اس کا ٹاپ ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو اس میں گراف ڈی دیا گیا ہے, اس میں ایس اور ٹی ورٹیسز ہیں. ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں ایس سے اے پر, اے سے ڈی پر, ڈی سے ٹی پر. یہ ٹاپ رائٹ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ان تمام ایجز کا ہم اسٹیٹس یوزڈ کر دیتے ہیں. پہلے ان سب کا اسٹیٹس ان یوز تھا. اس کے بعد ہم اگر آپ مڈل ڈائیگرام دیکھیں, مڈل لیفٹ ڈائیگرام, اس میں ان تمام ایجز کو جو ہم نے اس پاتھ میں استعمال کی ان کو ہم ریورس کر دیتے ہیں. اس کے بعد مڈل رائٹ ڈائیگرام اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے پاتھ ٹول سے کہتے ہیں ایک اور پاتھ نکالو. وہ ایک اور پاتھ نکالتا ہے اور یہ پاتھ ایس سے ڈی پہ جاتا ہے. یہ ایج پہلے استعمال نہیں ہوئی تھی, اس کا اسٹیٹس ان یوز تھا, اب اس کا اسٹیٹس یوزڈ ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک مزیدار بات ہوئی ہے جو آپ کی توجہ کا مرکز بننی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ پہلے اے سے ڈی والی ایج ریورس ہوئی تھی اور اس کا اسٹیٹس یوز تھا. اب یہ نئے پاتھ نے اس ایج کو ریورس ڈائریکشن میں ٹریورس کیا ہے, یا اس پاتھ نے ریورس ڈائریکشن میں اس ایج کو استعمال کیا ہے. اس کا اسٹیٹس یوزڈ سے ان یوزڈ ہو جائے گا. اسی طرح سے اے سے سی والی جو ایج تھی وہ ان یوز تھا, اس کا اسٹیٹس وہ اب یوزڈ ہو جائے گا. سی سے ٹی والی ایج بھی یوز اب ہو جائے گا, پہلے وہ ان یوز اسٹیٹس کے ساتھ تھی. اگر آپ باٹم ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں یہ جو نیا پاتھ ہم نے نکالا ہے اس کو ہم ریورس کر دیتے ہیں, ان کی ڈائریکشنز کو ریورس کر دیتے ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایس سے ٹی تک جانے کے سارے راستے ختم ہو گئے, راستے بند ہو گئے, سڑکیں ساری بند ہو گئی ہیں. اب اس گراف میں ہم تمام ایجز کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ ایس سے بی تک جانے والی ایج کا اسٹیٹس ان یوز تھا. اسی طرح اے سے ڈی والی جانے والی ایج کا اسٹیٹس ان یوز تھا. اسی طرح بی سے ڈی تک جانے والی ایج کا اسٹیٹس ان یوز تھا. ان تمام ایجز کو ہم ہٹا دیتے ہیں. ان ایجز سے ہم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کو بڑھا نہیں سکتے. اب آپ کے سامنے جو گراف نظر آتا ہے وہ باٹم رائٹ ڈائیگرام پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس میں بڑا مزیدار گراف ہے, بڑا صاف ستھرا گراف ہے. وی کال اٹ اے کلین گراف. اس گراف کی کیا پراپرٹیز ہوں گی, ذرا سوچنے کی کوشش کریں. نمبر 1 پراپرٹی تو اس کی یہ ہوگی کہ اس میں سائیکلز نہیں ہوں گے. نمبر 2 پراپرٹی اس میں یہ ہوگی کہ اس کی تمام ورٹیسز کی سوائے ایس اور ٹی کے تمام ورٹیسز کی ڈگری ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری برابر ہوگی. جتنی ایجز کسی ورٹیکس میں آ رہی ہوں گی اتنی ہی ایجز اس ورٹیکس سے باہر جا رہی ہوں گی. تو ہم الگورتھم 5.2 استعمال کرتے ہیں اور ان یوزڈ ایجز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ان ان یوزڈ ایجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں. اب ہمارے پاس ایک کلین گراف آ جاتا ہے. اس کلین گراف کے اوپر اگر آپ اپنا پرانا الگورتھم جو سب سے پہلے ہم نے ڈیزائن کیا تھا اور ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوئی تھی اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے, اس لیے کہ یہ ہمارا پہلا الگورتھم تھا, ہم نے کوئی کریٹو کام کیا تھا, ہم نے ایک نئی چیز بنائی تھی اور آپ سب کے ساتھ مل کے بنائی تھی. اگر ہم اپنا پرانا الگورتھم 5.1 اس پہ استعمال کریں اور آپ یاد کریں کہ وہ کیا کام کرتا تھا, میں تھوڑا سا آپ کو ریکال کرنے میں مدد کرتا ہوں. الگورتھم 5.1 میں ہم یہ کرتے تھے کہ ہم فائنڈ پاتھ ٹول کے ذریعے سے ایک پاتھ نکالتے تھے ایس سے ٹی تک, اس کے بعد اس کی ساری ایجز ڈیلیٹ کر دیتے تھے. پھر ہم جو ماڈیفائڈ گراف تھا جس میں وہ سارا پاتھ جو پہلے نکلا تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہوتا تھا, وہی گراف ہم دوبارہ فائنڈ پاتھ ٹول کو دیتے تھے اور اس سے کہتے تھے ایک اور پاتھ نکالو, اور پھر وہ ایک اور پاتھ نکالنے کی کوشش کرتا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا یہاں تک کہ ہمارے پاس ایجز ختم ہو جاتی تھی. تو اب سوال یہ ہے, اور بڑا اہم سوال ہے, اس پہ تھوڑا سا آپ کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ جو کلین گراف ہے, اس کلین گراف کو اگر ہم الگورتھم 5.1 کو دیں اور اس سے کہیں کہ تم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالو, تو وہ بغیر کسی پریشانی کے وہ سارے ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال لے گا, اس لیے کہ یہاں پر اس طرح کی کوئی کنفیوزنگ ایجز نہیں ہوں گی جو گڑبڑ کریں. اگر ہم کلین گراف کی بجائے اوریجنل گراف 5.1 کو دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دے کر دیکھا تھا, تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک پاتھ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس پاتھ کے ساتھ ساتھ اور پاتھ بھی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوگا, یہ ایک کلین گراف ہے. اس گراف پہ اگر آپ 5.1 الگورتھم چلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یاسر, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟
اوکے سو کین یو ریپیٹ فار می اس گراف میں کیا وہ خاص بات ہے کہ ہمارا سمپل سا 5.1 الگوریدم اس پہ چل جاتا ہے؟ اور اگر اسی طرح کے سارے گراف اسی طرح کے ہوتے, all graphs had these special properties, would we not have needed to design this more complex 5.2 algorithm? جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا یاسر, کہ آخر وہ کون سی پراپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ گراف جو ہے اس کی کوئی اسپیشل حیثیت ہے, اور اگر وہی پراپرٹیز کسی اور گراف میں ہوں تو کیا ہمیں پھر 5.2 الگوریتھم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹلی ہم 5.1 الگوریتھم استعمال کر کے اپنا مقصد حل کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ان پراپرٹیز کا. کومل, کیا تم انڈرسٹینڈ کرتی ہو ان پراپرٹیز کو کہ وہ کیا ہوں کسی گراف کے اندر, تو پھر ہمارا الگوریتھم 5.1 ہی ہمیں کام دے دے گا جو ہم کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس گراف میں سارے ورٹیسز کی ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری برابر ہے سوائے ایس اور ٹی ورٹیسز کے. ہاں, تو تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کسی بھی گراف میں یہ پراپرٹی پہلے سے موجود ہو کہ سوائے ایس ورٹیکس کے اور سوائے ٹی ورٹیکس کے باقی تمام ورٹیسز کے جو انٹرمیڈیٹ ورٹیسز ہیں ان میں آنے والی ایجز کی تعداد اور جانے والی ایجز کی تعداد برابر ہو, تو اگر ہم غلطی سے 5.2 الگوریتھم چلا بھی دیں گے اس گراف کے اوپر تو کچھ نہیں ہوگا, اس میں ان یوزڈ ایجز کوئی ہوں گی ہی نہیں سرے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5.2 الگوریتھم چلائیں یا نہ چلائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ کلین گراف ہے, وہ پہلے سے ہی کلین گراف ہے. تو ایسے گرافس کا خاص فائدہ ہے کہ ان پر 5.2 الگوریتھم چلانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک پرابلم تو حل کر لیا, اور وہ پرابلم یہ تھا کہ ہم میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس کس طرح سے نکال سکتے ہیں, جو میرا پرابلم تھا. اور وہ پرابلم ہم نے کس طریقے سے حل کیا؟ ہم نے سب سے پہلا اسٹیپ یہ لیا کہ ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ایک گراف ہے, ڈائریکٹڈ گراف ہے, آپ کے پاس دو ورٹیسز ہیں, ایس ورٹیکس اسٹارٹنگ ورٹیکس, ڈیسٹینیشن ورٹیکس ٹی. ہم 5.2 الگوریتھمس استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر, اس گراف کے اوپر, اور جب وہ 5.2 الگوریتھم ختم ہو جاتا ہے اپنا کام کرنا تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس گراف میں ان یوزڈ ایجز کون سی ہیں. ان ان یوزڈ ایجز کو ہم نکال دیتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ ہم ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ایسا ٹول موجود ہے جو ایجز کو ڈیلیٹ کرتا ہے. اس کے بعد جب وہ گراف کلین ہو جاتا ہے تو ہم 5.1 الگوریتھم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال لیتے ہیں. تو ایک پرابلم تو آج ہم نے حل کر لیا. یاسر, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ If I am not mistaken, we also have made progress in solving our second problem. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک پرابلم نہیں ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنے کا پرابلم. یہ انفیکٹ دو پرابلمس ہیں, اور وہ دو پرابلمس بھی ایک ہی مسئلے کی دو شکلیں ہیں. دوسرا پرابلم کومل کا پرابلم تھا, اور وہ پرابلم یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے منیمم نمبر آف ایجز کی نشاندہی کریں جن کو ہٹانے سے تمام راستے ایس اور ٹی کے درمیان بند ہو جائیں. تو اب ہم منیمم کٹ نکالنے کی بات کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے منیمم نمبر آف ایجز ہمیں معلوم ہو جائیں جن کو اگر ہم ہٹا دیں, ڈیلیٹ کر دیں, تو ہمارے راستے ختم ہو جائیں. تو کومل کا پرابلم حل کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ منیمم کٹ کو گراف تھیوری میں ہم فارملی ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. ایکچولی آئی تھنک اس سے پہلے کہ ہم منیمم کٹ کی طرف جائیں, اس سے زیادہ جنرل سپر آرڈینیٹ کانسیپٹ کٹ کا ہے, تو اگر مجھے کلیریفائی کر دیں تھوڑا سا کہ کٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے. یاسر, یو آر رائٹ. ہمیں پھر پہلے بات یہ کرنی پڑے گی کہ کٹ کسی گراف میں کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ بات کریں گے کہ منیمم کٹ کیا ہوتا ہے. تو کٹ سے آپ کو کیا محسوس کیا ہوتا ہے؟ کٹ سے جب ہم کٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے تو فزیکل کٹ مطلب, اور فزیکل کٹ آئی نو آئی ایم ناٹ کمپلیٹلی رانگ, اس سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں چیزیں. تو obviously we need some details about how to do it in a graph and what gets disconnected. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. کٹ سے جو ہم مطلب لیتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو ہم کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, یہ بالکل ایسی بات ہے. کومل بھی انفیکٹ جب کومل کا پرابلم تھا, کومل کا پرابلم بھی یہی تھا
she wanted to cut some edges, she wanted to destroy certain roads so that کہ میں اگر کوئی میسج بھیجنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو تو وہ میسج نہ پہنچ سکے. وہ بھی کٹ کا پرابلم تھا, وہ بھی ڈسٹرکشن کا پرابلم تھا. لیکن اس کو گراف تھیوری کی ٹرمز کے اندر, گراف تھیوری کی ٹرمینالوجی کے اندر اس کٹ کو ہمیں فارملی ڈیفائن کر لینا چاہیے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیال میں کٹ کا مطلب یہ ہو کہ کسی چیز کو بھی کاٹنے سے ہم کٹ کی بات کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ جو سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ایک گراف نظر آ رہا ہے. اس میں ایس سے ٹی تک ہم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالنا چاہ رہے ہیں اور ایس سے ٹی تک ہی ہم کچھ ایجز کو کاٹ کر ایس سے ٹی تک جو راستے ہیں ان کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں جو سب سے اوپر آپ کو کٹ نظر آ رہا ہے اس کو فارملی ہم کٹ نہیں کہیں گے. ذرا غور سے دیکھیے, اگرچہ یہ 3 ایجز کو کاٹ رہا ہے لیکن ہم اس کو کٹ نہیں کہیں گے. کٹ ہم اس کٹ کو کہیں گے جو واقعی ایس سے ٹی تک کے جانے کے راستے ختم کر دے, جو ایس سے ٹی تک جانے کی ساری سڑکوں کو بند کر دے. تو اس کا مطلب یہ کہ کٹ فارملی ہم اس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ وہ ایجز, وہ کون سی ایجز ہیں جن کو ڈسٹروائے کرنے سے, جن کو کٹ کرنے سے ایس کے راستے ٹی تک جانے کے لیے بند ہو جائیں سارے کے سارے. تو آپ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں بلو کٹ جو ہے وہ کٹ نہیں ہے, اور وہ اس وجہ سے کٹ نہیں ہے کہ وہ ایس سے ٹی تک کے جانے کے راستوں کو ختم نہیں کرتا. بے شک آپ 3 ایجز کو جن کو یہ کاٹ رہا ہے ان کو اگر آپ ایکچولی کاٹ بھی دیں پھر بھی کئی راستے رہ جاتے ہیں یا ایک راستہ رہ جاتا ہے ایس سے ٹی تک جانے کے لیے. تو ہم ان کٹس کو کٹس کہیں گے جن کٹس کے لگنے کے بعد ایس سے ٹی تک جانے کے سارے راستے بند ہو جائیں. کومل, آپ کا کیا خیال ہے اس گراف میں دوسرا جو کٹ نظر آ رہا ہے کیا وہ واقعی کٹ ہے, اور اگر وہ کٹ ہے تو اس کا سائز کیا ہے؟ جو بلو کٹ نظر آ رہا ہے ہمیں وہ اصل میں کٹ تو نہیں ہے کیونکہ ہماری ڈیفینیشن کے مطابق وہ ایس اور ٹی کو ڈسکنیکٹ نہیں کر رہا, جبکہ جو اورنج کٹ ہے وہ ہماری ڈیفینیشن کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہا ہے. اس لیے اورنج کٹ جو ہے وہ ہم اسے کٹ کی ڈیفینیشن کے مطابق صحیح سمجھا جاتا ہے, اور اس کٹ کا سائز جو ہے وہ 4 ہے. ہاں, آپ نے کومل بالکل صحیح کہا کہ یہ جو کٹ اس میں واقعی جس کو ہم گراف تھیوریٹیکلی کٹ کہیں گے اس کا سائز 4 ہے. اب آپ کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی سا بھی کٹ آپ کو مل جائے تو آپ خوش ہو جائیں گی. آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے پاس وسائل کم تھے اور آپ سارے راستے روکنا چاہتی تھیں کہ میں کسی طریقے سے اپنا میسنجر اپنے دوستوں تک نہ بھیج دوں. چونکہ آپ کے پاس وسائل کم تھے تو آپ چاہتی تھیں کہ کم سے کم ایجز ڈسٹروائے کر کے آپ زیادہ سے زیادہ راستوں کو بند کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کو من کٹ کی تلاش تھی, منیمم نمبر آف ایجز جن کو ڈسٹروائے کرنے سے ایس اور ٹی کے راستے بند ہو جائیں. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بہتر احساس ہو کہ کٹ کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر منیمم کٹ کیسا ہونا چاہیے. ہم منیمم کٹ کیسے نکالیں گے وہ تو بات کی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی فیلنگز کیا ہیں اس کے بارے میں. آپ کو یاسر نے بتایا تھا کہ فیلنگز بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم کس طرح محسوس کرتے ہیں, ہم کس طرح ویژولائز کرتے ہیں. آپ کو جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو 3 یا 4 کٹس نظر آ رہے ہیں. آپ کو کٹ اے نظر آ رہا ہے, آپ کو کٹ بی نظر آ رہا ہے اور آپ کو کٹ سی نظر آ رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کومل کٹ بی کے بارے میں؟ اور کٹ بی کے بارے میں آپ یہ بھی بتائیے کہ اس کا سائز کتنا ہے. کٹ بی کا سائز تو 4 ہے, لیکن یہ مجھے کچھ منیمم کٹ کے ساتھ ملتا جلتا نہیں لگ رہا. آپ اگر کٹ اے اور کٹ بی کو دونوں کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں اس میں سے منیمم کٹ آپ کے خیال میں کون سا ہوگا, کون سا قریب ہے منیمم کٹ کے؟ ہم قریب کی بات کر سکتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ منیمم کٹ کیا ہے, ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے قریب ہے اور یہ اس کے دور ہے. تو کٹ اے اور کٹ بی دونوں کو کمپیئر کریں پلیز. اگر کٹ اے اور کٹ بی کا سائز دونوں کا کمپیئر کیا جائے تو بی کا تو سائز 4 ہے, لیکن کٹ اے کا سائز ہمیں 2 نظر آ رہا ہے. تو لگتا ہے کہ جو کٹ اے ہے وہ زیادہ قریب ہے منیمم کٹ کے. اچھا, اب آپ کٹ اے اور کٹ سی کو کمپیئر کریں اور اس میں سے بتائیں کہ منیمم کٹ کے قریب کون سا کٹ ہے. کٹ اے کا سائز تو 2 نظر آ رہا ہے اور کٹ سی کا سائز بھی سیم ہے, کیونکہ جو ہمیں ایج اے ٹو ڈی کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کٹ سی میں وہ اصل میں اس کٹ کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ وہ کٹ سے باہر نہیں نکل رہی ہے. تو بیسیکلی کٹ اے اینڈ کٹ سی ہیو دا سیم سائز وچ از 2. ہاں کومل, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کٹ میں ہم صرف ان ایجز کو شامل کرتی ہیں
جو کٹ سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی ایج کٹ کے اندر جا رہی ہے تو اس کو ہم کٹ میں شامل نہیں کرتے. اگر آپ دیکھیں کہ کٹ سی کے اندر جو ایجز ہیں، سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ جو ایج اے سے ڈی پر جا رہی ہے، اس کو اگر ہم ڈسٹروائے نہ بھی کریں، اس کو نہ بھی کاٹیں اور باقی ایجز کو کاٹ دیں تو گراف ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کٹ کے اندر بھی 2 ہی ایجز کٹ رہی ہیں، اس کا سائز 2 ہی ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب آپ کو یہ احساس تو ہو گیا ہوگا، آپ کو یہ فیلنگز ہو گئی ہوں گی کہ کٹ کیا ہوتا ہے اور منیمم کٹ کس طرح سے نظر آنا چاہیے، منیمم کٹ کس طرح سے مختلف ہے باقی اور کٹس کی نسبت سے. تو اب ہمیں ایک ایفیشینٹ الگورتھم ڈیزائن کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم وہ منیمم کٹ نکال سکیں. دوبارہ سے آپ اگر سلائڈ پہ دیکھیں تو یہ گراف ڈی ہے آپ کے سامنے. اس گراف ڈی کے اندر ہم اسی طرح سے جیسے ہم نے 5.2 الگورتھم چلایا تھا، ہم نے 5.2 الگورتھم چلایا، ہم نے ایک پاتھ نکالا فائنڈ پاتھ ٹول کے ذریعے سے، ہم نے اس پاتھ کی ایجز کو ریورس کر دیا، پھر ہم نے دوبارہ سے فائنڈ پاتھ ٹول چلایا، ہم نے دوبارہ جو نیا پاتھ نکلا اس کی ایجز کو ریورس کر دیا. ہم یہ کرتے گئے حتیٰ کہ ہمارے پاس گراف ایف کی یہ شکل نظر آئی جو آپ کو رائٹ ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے. اب کوئی راستہ نہیں ہے ایس سے ٹی تک جانے کا. جب ایسی صورت حال آ جائے کہ ہم ایس سے ٹی تک مزید کوئی راستہ نہ نکال سکیں تو اب ہم منیمم کٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ گراف ایف جو ہے یہ 5.2 الگورتھم کی آؤٹ پٹ ہے. اچھا اب کومل ذرا اس گراف پہ آپ دیکھیں 5.2 الگورتھم کی آؤٹ پٹ یہ گراف ہے. اس گراف کو غور سے دیکھیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے پاتھس ہیں جو ہم نے اس گراف میں نکالے تھے، یعنی وہ کتنے پاتھس تھے، وہ کتنے ایج ڈسجوائنٹ پاتھس تھے جو ہم نے گراف ڈی میں نکالے تھے. کیا آپ کو گراف ایف سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنے پاتھس ہم نے نکالے تھے؟ ہاں، ان پاتھ جن کی ڈائریکشن ریورس ہو چکی ہے ہمیں اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پاتھ جو ہیں وہ ریورس ہو گئے. اس کا مطلب ہے ان پاتھ کی تعداد جو ہے وہ ایکول ہے جو نمبر آف پاتھ ہم نے پہلے فائنڈ کیے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ کا یہ خیال ہے کہ گراف ایف میں اگر ہم دیکھیں غور سے تو وہ پاتھ جو ریورس ہوئے ہوئے تھے وہ پاتھ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ٹوٹل ایج ڈسجوائنٹ پاتھ اس گراف میں کتنے تھے. اب اگر آپ گراف ڈی کو غور سے دیکھیں اور ایس ورٹیکس کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں سے 3 ایجز باہر نکل رہی ہیں. تو اس سے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 3 پاتھس ہوں گے، لیکن آگے جب ہم چلتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے یہ 3 پاتھس آگے جا کے بلاک ہو جائیں اور وہ صورتحال آپ کو گراف ایف میں نظر آتی ہے جس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ گراف ایف میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے. آپ کے خیال میں کومل اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک پاسبل وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گراف میں ہمیں کہیں باٹل نیک انکاؤنٹر ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک اور پاتھ نہیں مل رہا which limits the number of paths we have found to 2. یاسر، آپ کا جو دریا کی مثال تھی کچھ ایسی ہی صورتحال یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے کہ شروع میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری سڑکیں ہیں، لیکن آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ دریائے راوی پر وہ سڑکیں لمٹ ہو کے 2 سڑکوں میں یا 2 پلوں میں تقسیم ہو جائیں اور یہ جو 3 راستے ہمیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ 3 نہ رہیں اور صرف 2 رہ جائیں. ایگزیکٹلی جب ہم ایس سے نکل رہے ہیں تو وہاں پہ 3 ایجز نکل رہی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 3 ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ہوں، لیکن جب ہم جو ایجز ریورس ہوئی ہوئی ہیں انہیں دیکھیں تو وہ صرف 2 ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ جا کے یہ تیسری جو ایج ہے اس سے ایج ڈسجوائنٹ پاتھ نہیں نکلتا، کہیں پہ جا کے کوئی باٹل نیک ہے، کوئی پل ہے اکراس ریور اور وہاں پہ 2 سڑکیں کم از کم مل گئی آپس میں. اچھا، اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اب ہم نکالنا چاہتے ہیں وہ باٹل نیک ہے کہاں پہ. تو اب جو بات آپ نے کہی اس سے ہمیں بڑی مدد ملے گی یہ باٹل نیک نکالنے کے لیے. گراف ڈی کو دوبارہ دیکھیے آپ سلائڈ کے اوپر، اور گراف ڈی میں آپ یہ دیکھیں کہ جو یلو کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ایس کے اوپر لگا ہوا ہے گراف ڈی کے اندر، آپ کو گراف ڈی لیفٹ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اور گراف ایف رائٹ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو یلو کٹ ہے کیا یہ یلو کٹ منیمم کٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے.
آپ کے خیال میں یہ دونوں گرافس اور یہ یلو کٹ گراف ڈی کے اندر اور گراف ایف کے اندر ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ یلو کٹ منیمم کٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ دو تو اس میں ریورس ہوئی ہوئی ایجز آ رہی ہیں، لیکن تیسری جو ہے وہ ایس سے ابھی بھی باہر نکل رہی ہے. تو یعنی کہ وی کین گیٹ فردر فرام آر پوائنٹ آف اوریجن ان دا گراف یوزنگ دس ایز یٹ ان یوزڈ ایج. جی یاسر، آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم یلو کٹ کو ذرا غور سے دوبارہ دیکھیں، گراف ڈی سے ہمیں یہ امپریشن بنتا ہے کہ جیسے 3 راستے نکل رہے ہیں. گراف ایف پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 راستے ریورس ہوئے ہوئے ہیں اور تیسرا راستہ ابھی ٹی پہ جانے کے لیے کھلا ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم اس رستے پہ چلتے ہوئے جو راستہ کھلا ہوا ہے ہم ٹی پہ پہنچ جائیں گے اگر ہم آگے چلیں، اور یا پھر یہ ہوگا کہ یہ راستہ بھی بلاک ہو جائے گا. تو اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. 2 ہی آپشنز ہیں ہمارے پاس، یا تو ہم ٹی پہ پہنچ جائیں گے، ایک نیا راستہ ہمیں مل جائے گا، اور یا یہ راستہ بھی بلاک ہو جائے گا. اب آپ اگر نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھیں تو یاسر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ کو گرین کٹ نظر آ رہا ہے اس میں بھی اسی طرح ہی ہے؟ یہ بالکل وہی مسئلہ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے. آپ اگر اور آگے جا کے دیکھیں تو اب آپ کو جو لاسٹ کٹ ہے، جو سب سے بڑا کٹ نظر آ رہا ہے، اس میں اگر آپ نظر دوڑائیں اس کے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ جو نمبر آف ریورسڈ ایجز ہیں گراف ایف کے اندر ان کی تعداد اور جو ایجز کٹ ہو رہی ہیں گراف ڈی کے اندر ان کی تعداد برابر ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے آپ سے جیسے کہا کہ جو ایجز کٹ ہو رہی ہیں گراف ڈی کے اندر ان کی تعداد اور جو ایجز ریورس ہوئی ہوئی ہیں گراف ایف کے اندر ان کی تعداد برابر ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باٹل نیک مل گیا ہے، ہمیں منیمم کٹ مل گیا ہے. ہم اس دریا پہ پہنچ گئے ہیں جس دریا پہ راستے باٹل نیک ہمیں بنا کے دے رہے تھے، ہمیں منیمم کٹ مل گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس الگوریتھم کو ہم ایکسپریس کرنے کی کوشش کیسے کریں. اور اگر آپ نئی سلائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو الگوریتھم 5.3 نظر آئے گا. اس الگوریتھم کا ان پٹ جو ہے وہ ڈائریکٹڈ گراف ڈی ہے، ورٹیسز ایس اور ٹی ہیں، اور آؤٹ پٹ ایک ایج سیٹ ہے جو منیمم کٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ والی ایجز جن کا سائز منیمم ہے اور جن کو ریموو کر کے ہم ایس اور ٹی کے راستے بند کر سکتے ہیں. اس میں پہلا اسٹیپ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم گراف ڈی کو کنورٹ کر لیتے ہیں گراف ایف کے اندر یوزنگ الگوریتھم 5.2، اور اس کے بعد ہم ایک سیٹ پی بناتے ہیں. سیٹ پی ان ورٹیسز کا سیٹ ہے جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں ورٹیکس ایس سے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو راستہ کھلا ہوا ہے گراف ایف میں، جیسے کہ ہم نے پہلے کیا، ہم ان ورٹیسز پہ چلتے جاتے ہیں. اب جب ہم ان ورٹیسز پہ چلتے جائیں گے تو ہمارے پاس 2 ہی راستے ہوں گے، 2 ہی آپشنز ہوں گی. یا تو ہم ٹی پہ پہنچ جائیں گے، جو کہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ گراف ایف کے اندر ہم پہلے ہی جو میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ہیں وہ نکال چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جب چلتے جائیں گے تو ہم ٹی پر تو نہیں پہنچیں گے، لیکن ہم ان ورٹیسز تک چلتے جائیں گے جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور ان ورٹیسز پہ پہنچ کے ہمارے پاس جو نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس ہیں وہ منیمم کٹ کے برابر ہو جائیں گے، تو ہمیں منیمم کٹ مل جائے گا. تو اس طریقے سے ہم الگوریتھم 5.3 کے ذریعے سے منیمم کٹ نکال سکتے ہیں. یا پھر آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ اگر ہم the way I understand this، اگر ہم اس سے پہلے کٹ لگاتے تو ہم ایک فالتو ایج کاٹ رہے ہوتے، جو جب ہم باٹل نیک سے مطلب اگر 3 سڑکیں جا کے ایک پل پہ ملتی ہیں، میں بجائے ان 3 سڑکوں کو ڈسٹروائے کرنے کے اگر میں پل ڈسٹروائے کروں تو وہ ایک ہی ایج ریموو کرنے سے وہ تینوں باقی ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں سڑکیں. سو دیٹ از دا ریزن وائی یو آر ویٹنگ ٹل یو گیٹ ٹو دی رائٹ ورٹیکس، دا رائٹ ایج اینڈ ریموونگ اٹ. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اب یہ جو ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ کے اوپر، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم نے سمرائز کر دی ہیں. اس میں آپ کو یلو کٹ بھی نظر آ رہا ہے، اور یلو کٹ گراف ڈی میں بھی نظر آ رہا ہے اور گراف ایف میں بھی نظر آ رہا ہے. یلو کٹ کے اندر گراف ڈی میں ہمارے پاس 3 ایجز باہر نکل رہی ہیں، اور گراف ایف کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 2 راستے ریورس ہوئے ہوئے ہیں
کورسپونڈنگ ٹو کہ جو دو ہم نے ایج ڈسجوائنٹ پاس نکالے تھے اور ایک راستہ کٹ سے باہر ہمیں لے کے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یلو کٹ کے اندر جو نمبر آف ایجز کٹ ہو رہی ہیں وہ 3 ہیں, لیکن جو نمبر آف ایجز ریورس ہوئی ہوئی ہیں وہ 2 ہیں. اگر آپ گرین کٹ میں دیکھیں تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ نمبر آف ایجز جو کٹ ہو رہی ہیں وہ 3 ہیں, لیکن جو راستے ریورس ہوئے ہوئے ہیں یا جو راستے ہم نے نکالے تھے وہ صرف 2 ہیں. اگر آپ پنک کٹ کو دیکھیں جو لاسٹ کٹ ہے, اس میں نمبر آف ایجز جو کٹ ہو رہی ہیں گراف ٹی میں ان کی تعداد اب 2 ہو جاتی ہے, اور جو نمبر آف ایجز ریورس ہوئی ہوئی ہیں جو شو کرتی ہیں کتنے ہم نے ایج ڈسجوائنٹ پاس نکالے ہیں وہ بھی 2 ہو گئے ہیں. یہاں پہ ہم نے منیمم کٹ نکال لیا ہے. تو اس سٹیج پر آ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 2 مسئلے حل کر لیے جن کا ہم نے ذکر کیا تھا صبح. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ ہم میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاس نکالنا چاہتے تھے ایس سے ٹی تک, تمام وہ پاتھ جو ایج ڈسجوائنٹ ہوں, تمام وہ پاتھ جن میں کوئی ایج کامن نہ ہو. یہ میرا پرابلم تھا, میں نے اس طرح سے شروع کیا تھا. اور ہم نے دوسرا پرابلم بھی سالو کر لیا جو کومل کا پرابلم تھا, اور اس پرابلم میں ہم ان منیمم ایجز کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جن کو ڈسٹروائے کرنے سے ایس اور ٹی کے سارے پاتھس ختم ہو جائیں. جیسا کہ یاسر نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا کہ یہ 2 پرابلمز بڑے مختلف پرابلمز ہیں. ایک میکسیمائزیشن پرابلم ہے, میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس. دوسرا منیمائزیشن پرابلم ہے جس میں ہم منیمم نمبر آف ایجز نکالنا چاہتے ہیں جن کو ڈسٹروائے کرنے سے پاتھس ڈسٹروائے ہو جائیں. لیکن دراصل یہ ایک ہی پرابلم تھا, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی پرابلم کی 2 شکلیں تھیں. ان دونوں پرابلمز کو ہم نے الگوریتھمز 5.2 اور 5.1 اور 5.3 سے سالو کیا. یہ تینوں ملے جلے الگوریتھمز ہیں. 5.2 کے ذریعے ہم نے تمام ان یوزڈ ایجز کی نشاندہی کی, ان ان یوزڈ ایجز کو ہم نے ہٹا دیا, اور اس کے بعد 5.1 الگوریتھم استعمال کر کے تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھس, تمام میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال لیے. الگوریتھم 5.2 کی ایک اور آؤٹ پٹ گراف ایف تھا. گراف ایف وہ گراف تھا جس میں تمام پاتھس ریورس ہو گئے تھے. وہ تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھس, میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ جو ہم نے نکالے تھے وہ ریورس ہو گئے تھے, اور اب راستے ایس سے ٹی تک جانے کے بند ہو گئے تھے, اس لیے کہ وہ جتنے پاتھس ہم نکال سکتے تھے وہ ہم نے نکال لیے اور ان کی ڈائریکشن ریورس ہو گئی. اب ایس سے ٹی تک جانے کے راستے بند ہو گئے تھے, لیکن ایس سے ہم اور جگہ جا سکتے تھے, ٹی پہ نہیں جا سکتے تھے لیکن اور جگہ جا سکتے تھے. اب ہم اس گراف کو, اس آؤٹ پٹ کو, الگوریتھم 5.2 کی اس آؤٹ پٹ کو جسے ہم گراف ایف کہتے ہیں, ہم اس گراف کو استعمال کرتے ہیں اور الگوریتھم 5.3 کے ذریعے سے ہم منیمم کٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہم ان تمام ورٹیسز پہ چلے جاتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں فرام ورٹیکس ایس, وہ ایک سیٹ میں آ جاتے ہیں اور اس سیٹ کو ہم سیٹ پی کہتے ہیں. باقی سارے ورٹیسز جس میں سب سے امپورٹنٹ ورٹیکس ٹی بھی شامل ہے, وہ باقی سارے ورٹیکس اس سیٹ میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ سیٹ میں ہوتے ہیں. تو آدھے سے زیادہ ورٹیسز یا آدھے ورٹیسز سیٹ پی میں آ گئے جس میں سیٹ پی میں ایس بھی شامل ہے. باقی سارے ورٹیسز جس میں ورٹیکس ٹی بھی شامل ہے وہ باقی سارے ورٹیسز میں آ گئے. وہ تمام ایجز جو سیٹ پی سے نکل رہی ہیں اور اگلے سیٹ میں جا رہی ہیں, دوسرے سیٹ میں جا رہی ہیں, وہ ساری ایجز منیمم کٹ کا حصہ ہوں گی. تو ہم نے میکسیمم نمبر آف ایج ڈسجوائنٹ پاتھس بھی نکال لیے اور ہم نے منیمم نمبر آف ایجز کی بھی نشاندہی کر لی جن کو ریموو کرنے سے ہم تمام راستے ایس اور ٹی تک بند کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے مسائل حل ہو گئے. یاسر آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ اگر ہم واپس سلائیڈ پہ جائیں, ایک پوائنٹ ہے جو پاسبلی کنفیوژن کاز کر سکتا ہے, میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم نے کٹ لگایا ہے, منیمم کٹ ہم اسے کہہ رہے ہیں, اس میں ایک ایج اے سے ڈی تک جا رہی ہے, لیکن یہ منیمم کٹ میں انکلوڈ نہیں ہوتی. از دیٹ رائٹ؟ جی, اگر آپ سلائیڈ پہ دیکھیں, کٹ سے جو باہر ایجز نکل رہی ہیں ان کی طرف آپ اگر اپنی توجہ دلائیں تو کٹ سے جو باہر نکل رہی ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں کہ سیٹ پی وہ سیٹ ہے, ان تمام ورٹیسز کا سیٹ ہے جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں ایس سے. تو اب اس کٹ میں سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں گراف ڈی کے اندر, اس میں دیکھیں آپ ایس سے اے پہ جا رہی ہے ایک ایج, اور ایک ایج ڈی سے ٹی پہ جا رہی ہے. لیکن ایک ایج اے سے ڈی پہ جا رہی ہے, اس کا مطلب
سیٹ پی میں ایک ایج اندر آ رہی ہے. اب اس ایج کو ہم کٹ کا حصہ نہیں کہیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کٹ ہے اس کا سائز صرف 2 ہے, اس لیے کہ ہم یہ ایج اس میں شامل نہیں کرتے. پہلے بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا, کومل نے جب آپ کو کٹ اے بی اور سی ایکسپلین کیے تھے اس وقت بھی یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوا تھا, لیکن اس کنفیوژن کو میں ذرا زیادہ اچھے طریقے سے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. اور اب اگر آپ سلائیڈ کی طرف دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے ایس سے اے پر جو ایجز تھیں وہ بھی ہٹا دیں, ایس ڈی سے ٹی کی جو ایج تھی وہ بھی ہٹا دی, لیکن اے سے جو ڈی کی طرف ایج تھی اس کو ہم نے نہیں ہٹایا. اب آپ گراف کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ایس سے ٹی تک جانے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. جو ایج اے سے ڈی کی طرف آ رہی تھی وہ اس کٹ کا حصہ نہیں تھی. وہ کٹ کا حصہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی نیا پاتھ بن نہیں رہا تھا. ایس اور ٹی تک کے تو راستے صرف 2 ایجز کو ہٹانے سے ہی بند ہو گئے ہیں. تو اچھا کہ آپ نے یاسر آپ نے یہ پن پوائنٹ کر دیا, اس لیے کہ یہ کنفیوژن اکثر ہمارے لرنرز کو ہوتا ہے کہ ہم کٹ کے اندر صرف ان ایجز کو شامل کرتے ہیں, اور میں یہ انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں جو سیٹ پی سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں گراف ڈی کے اندر, صرف وہ ایجز شامل ہوتی ہیں. اگر کوئی ایج گراف ڈی کے اندر سیٹ پی کے اندر داخل ہو رہی ہو تو اس کو کٹ کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. Okay, actually I have another question. Now, obviously we have constructed and discovered an algorithm that finds the minimum cut. وہ ہم نے بنا لیا. لیکن again, looking at this graph, I can think of another minimum cut. اور وہی میں کروں گا, اس کے اندر 2 ہی ایجز ریموو کروں گا اور اینڈ ریزلٹ وہی ہوگا کہ ایس اور ٹی جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. تو there is more than one minimum cut available and which one is the proper one? Is anyone better than the other one? جی آپ نے بالکل صحیح کہا یاسر, اور اس پہ ہمیں تھوڑا سا وقت سپینڈ کرنا چاہیے, وقت لگانا چاہیے اس کلیریفیکیشن کو ڈسکس کرنے کے لیے. یہ سلائیڈ اگر آپ دوبارہ سے دیکھیں تو اس میں نظر آئے گا کہ ایک تو ہم نے منیمم کٹ نکالا ہے, وہ تو منیمم کٹ ہم اس کو کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے منیمم کٹ ممکن ہو سکتے ہیں. اور وہ منیمم کٹ ہم ان کو منیمم کٹ کیسے کہہ رہے ہیں جبکہ منیمم کٹ تو ہم نے اپنے الگورتھم کے ذریعے نکالا ہے. ان کو ہم منیمم کٹ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ان کو ہم نے نکالا تو نہیں, لیکن ان کا سائز بھی وہی ہے جو ہمارے من کٹ کا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ان ایجز کو ہم ڈسٹروائے کر دیں تو پھر اتنی ہی ایجز کو ڈسٹروائے کرنے سے ہم ایس اور ٹی کے راستے بند کر دیں گے. اس کا مطلب وہ بھی منیمم کٹ ہے, لیکن ہمارا الگورتھم ایک خاص منیمم کٹ نکالتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گراف میں جو آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے کیا اس میں کئی منیمم کٹ ممکن ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بالکل ہے کہ ہاں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر دریائے راوی پر 2 بریجز ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لاہور سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی 2 راستے ہمارے لیے باٹل نیکس ہیں. یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اس کے بعد دریائے چناب پر بھی 2 بریجز ہوں. تو اگر آپ دریائے راوی کے بریجز کو بڑھا کے 2 سے 4 کر دیتے ہیں تو باٹل نیک یہاں سے تو ختم ہو جائے گا, لیکن وہ باٹل نیک پھر کہیں اور شفٹ ہو جائے گا. وہ راوی کے پل کی بجائے وہ چناب کے پل پہ شفٹ ہو جائے گا. تو اب اگر کسی گراف کے اندر ایک سے زیادہ باٹل نیکس ہوں, ایک سے زیادہ منیمم کٹس ہوں, تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر آپ ایک کٹ کو کسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں, ایک نئی ہائی وے کنسٹرکٹ کر کے, ایک نیا پل بنا کے, ایک نئی سڑک بنا کے, تو ہو سکتا ہے وہ باٹل نیک کہیں اور چلا جائے. تو پھر ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے, اس پہ ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ منیمم کٹ کسی بھی گراف میں کافی سارے ہو سکتے ہیں. ہمارا الگورتھم آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہے, 5.3 الگورتھم جو ہم نے ڈیزائن کیا تھا, ہم نے ڈسکور کیا تھا کہ وہ آپ کو ایک منیمم کٹ ضرور نکال دے گا. لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے منیمم کٹ ہوں, اور وہ منیمم کٹ اگر آپ اس کے علاوہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نکالنے کے بھی آپ طریقے سوچ سکتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پرابلم ہوگا سوچنے کے حساب سے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک سے زیادہ منیمم کٹ ہم کس طرح نکال سکتے ہیں کسی گراف میں. یاسر آپ اب کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ No, I think that is quite enough for today. And well, look forward to more interesting talks. ہم اس ایپیسوڈ کو اس طرح سے ختم کرتے ہیں, اور میں تھوڑا سا آپ کو سمیرائز کر دوں. ہم نے ان ایپیسوڈز کے اندر 3 الگورتھمس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی.
پہلا الگوریتھم ہمارا 5.1 الگوریتھم تھا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف کلین گرافس پہ آپریٹ کرتا ہے، وہ گرافس جن کی کچھ خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں اور ان میں میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکالتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 5.2 الگوریتھم ڈسکس کیا، جس کی خاص بات یہ تھی، اس کی دو خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ان یوزڈ ایجز کی نشاندہی کرتا تھا۔ انفیکٹ وہ ان یوزڈ ایجز وہ والی ایجز تھیں جو ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں۔ اگر ان ایجز کو گراف میں سے نکال دیا جائے تو پھر گراف ہمارا کلین گراف ہو جاتا تھا، اور اس کلین گراف کے اوپر ہم اپنا الگوریتھم 5.1 استعمال کر کے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھس نکال سکتے تھے۔ جو سیکنڈ آؤٹ پٹ تھی ہمارے الگوریتھم 5.2 کی، وہ ایک گراف ایف تھا، جس میں وہ تمام پاتھس، وہ تمام ایج ڈسجوائنٹ پاتھس جو ہم نے نکالے تھے ان کی ایجز ریورس ہو گئی تھیں اور اب مزید راستے بند ہو گئے تھے۔ اس آؤٹ پٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے الگوریتھم 5.3 کے اندر، اور ہم منیمم کٹ نکالتے ہیں۔ تو ہم نے میکسیمم ایج ڈسجوائنٹ پاتھ کا پرابلم بھی سالو کر لیا تھا، اور ہم نے منیمم نمبر آف ایجز کا یا منیمم کٹ کا پرابلم بھی سالو کر لیا تھا، جن کو ریموو کرنے سے تمام پاتھس ریموو ہو جاتے ہیں۔ آخر میں جو ہم نے پرابلم ڈسکس کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہمارا الگوریتھم 5.3 آپ کو ایک منیمم کٹ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے گراف کے اندر ایک سے زیادہ منیمم کٹ ہوں۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ایک گراف کے اندر ایک سے زیادہ منیمم کٹ ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ منیمم کٹ ہیں تو وہ منیمم کٹ کون سے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا الگوریتھم تو ہمیں ایک خاص منیمم کٹ دیتا ہے۔ یہ پرابلم بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے بارے میں سوچیے گا، اور ہم بھی سوچنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔